حضرت آسیہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی فرعون کی بیوی تھی، کس طرح حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ پر ایمان لے آئیں، اور جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ کیا کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ فرعون ایک بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر کے شہروں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ لوگ اس کے خلاف بغاوت اور قیام نہ کر سکیں۔ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا اور انہیں ذلیل و خوار کرنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتا تھا۔ غریب و محتاج اور بے نواؤں کی خواہشات و آرزوؤں کو کچل کر اس نے اپنے غرور و تکبر کا محل کھڑا کر رکھا تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی جو اس کے فرمان کی مخالفت کرتا۔ مگر فرعون کی پاک دامن بیوی حضرت آسیہ نے ان ظالمانہ و کافرانہ فرمان کو قبول نہ کیا اور ملکہ مصر کے عنوان سے اپنے شوہر کی پرزور مذمت کی۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھی، جو بہت نیک دل اور پارسا خاتون تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ صاحبہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ فرعون کو پتہ نہ لگ جائے اور وہ انہیں قتل نہ کر دے۔ جب یہ صندوق فرعون کے محل کے نزدیک پہنچا تو حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھ کر اسے دریا سے باہر نکلوا لیا۔ اس میں پیارا ننھا بچہ دیکھا تو آپ میں ممتا کی خواہش جاگ اٹھی، کیونکہ حضرت آسیہ کی کوئی بھی اولاد نہ تھی، اور اس طرح سے حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدے نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ پر ایمان لے آئی اور بہت دن تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ فرعون کفر کے اس مرحلے میں پہنچ چکا تھا کہ خود کو خدا کہلوانے لگا تھا، لیکن حضرت آسیہ کا دل خدائے وحدہ لا شریک کے عشق سے سرشار تھا، اس لیے فرعون کی خدائی کو قبول نہیں کیا، اور فرعون کی قدرت و طاقت اور اس کا کفر حضرت آسیہ کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما، اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسیہ خدا پر صدقے دل سے ایمان لائیں تو خدا نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، حضرت فاطمہ اور حضرت ختیجہ کے علاوہ کوئی بھی عورت درجہ کمال تک نہ پہنچی۔ حضرت ابن حجر کا کہنا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے جس میں وہ رہتی تھیں، دنیا کے عذاب و تکلیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا۔ ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے فرعون سے اپنے ایمان کو مخفی رکھا۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم بن عبید فرعون کی بیوی تھی۔ بعض قول میں ہے کہ جس کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھیں۔ حضرت آسیہ کا نام قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا ہے، لیکن مفسرین نے
امارات فرعون سے جو قرآن میں سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 کے ساتھ 2 بار ذکر ہوا ہے سے مراد حضرت آسیہ کو لیا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 9 کے مطابق جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں سے نکالا گیا تو حضرت آسیہ وہاں موجود تھیں اور انہوں نے فرعون کو رغبت دلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھے۔ اسی طرح سورہ مریم کی 11ویں آیت میں حضرت آسیہ کو ان خواتین کے مقابلے میں جن میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیگمات شامل ہیں، جو حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں اور ان کی صحبت میں ہونے کے باوجود کفر کی مرتکب ہوئیں، حضرت آسیہ علیہ السلام کو نیکی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے لیے جنت میں گھر قرار دے اور انہیں فرعون اور ظالم قوم سے نجات عطا کرے۔ قرآن مجید کی بعض آیات کے مطابق حضرت آسیہ نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کو دیکھا تو ان پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کو فرعون سے مخفی رکھا۔ جس وقت فرعون ان کے ایمان سے آگاہ ہوا، ان سے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، لیکن حضرت آسیہ نے قبول نہیں کیا تو فرعون نے انہیں سزا دی۔ اس نے حکم دیا کہ ان کے پیروں میں کیلیں ٹھوک کر انہیں زیر آفتاب رکھا جائے اور ایک بڑا پتھر ان پر گرایا گیا۔ ان اذیتوں کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ بعض دیگر روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سرکش لوگوں میں سے سب سے زیادہ فرعون سرکش تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھیں اور رہیں۔ جان لو اللہ تعالیٰ عادل و حاکم ہے، وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا، سخت دھوپ میں انہیں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں سے ان پر سایہ کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا اور ان کو ان کے جنتی مکان دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ حضرت آسیہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت دریافت کرتی جاتی تھیں کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ یہی ان کے پختہ ایمان کا باعث بنا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ حضرت آسیہ اپنے ایمان پر قائم ہیں اور کسی بھی طرح سے باز نہیں آ رہی، تو فرعون نے حکم دیا کہ تمہیں جو بھی بڑے سے بڑا پتھر ملے اسے اٹھا لاؤ اور حضرت آسیہ کو اس کے نیچے لٹاؤ اور اس سے کہو کہ اس عقیدے سے باز آ جائے۔ اگر باز آ جائے گی تو عزت سے میری بیوی ہے، اگر نہ مانے تو چٹان اس پر گرا دو اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے، حضرت آسیہ کو لے گئے اور زمین پہ لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پروردگار نے حجاب اٹھا دیا اور جنت کو اور جو مکان ان کے لیے وہاں بنائے گئے اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح موجود نہ تھی۔ حضرت آسیہ کی یہ دعا مانگتے ہوئے روح پرواز کر گئی کہ اے اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے اپنے قریب کی جگہ عنایت فرما۔ تو ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا ایمان عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر زندگی بسر کرتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔